اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. صدق اللہ العظیم. باغ فتح کا مسئلہ چل رہا تھا. کل بتایا تھا کہ جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فتح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کیا تھا. تو کل بتایا تھا کہ جو مال فے ہو جس میں سب کا حق ہو اس کو ہبہ نہیں کیا جاتا. کل بتایا تھا جیسے میرا یہ موبائل ہے، اب اس کا میں ذاتی مالک ہوں، اس کو میں کسی کو بھی ہبہ کر سکتا ہوں. لیکن اگر اس موبائل میں کافی سارے میرے ساتھ شریک ہوں تو اب میں اس کا مالک نہیں ہوں، اب میں اس کو کسی کو ہبہ نہیں کر سکتا. جو ذاتی ملکیت میں ہو ہبہ اس کو کیا جاتا ہے، اور جس میں دوسروں کا بھی حق ہو اس کو ہبہ نہیں کیا جاتا. اور قرآن کہتا ہے کہ مال فے کے اندر، باغ فتح کے اندر غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مہاجرین انصار کا سب کا حق تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ نہیں کیا تھا. اہل تشیع جو ہے یہ بہتان اور جھوٹ بولتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ باغ فتح حضرت فاطمہ سے ناحق غصب کر لیا تھا، حضرت فاطمہ پہ ظلم کیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کس طرح تربیت کی تھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے وہ باغ غصب نہیں کیا تھا. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی، اور ان کو قرآن کی آیات پڑھ کر ان کو سنا کے ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا. جن کو پڑھانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جن کی تربیت کرنے والا محمد الرسول اللہ ہو، تو وہ کیسے ناحق چیز کو وہ غصب کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے غصب کر لیا. تو ہم دیکھیں صحابہ کرام کی کیا قربانیاں ہیں. تو جب حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے کے آئے تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کے بازار کے اندر ریشم کے کپڑوں کی 17 دکانیں تھیں اور بہت بڑی بڑی دکانیں تھیں. ایمان لانے کے بعد ان سب کو دین پر قربان کر دیا. اور ایک ایسی بھی حالت ہے حضرت ابو بکر صدیق پر کہ حضرت ابو بکر صدیق کے جسم پر صرف ٹاٹ کا لباس تھا. پہلے جو 17 دکانوں کا مالک تھا جس میں ریشم کے کپڑے ہوتے تھے، اب ایسا بھی وقت آیا ہے کہ اس کے جسم پر ٹاٹ ہے اور ان کے بٹنوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے پورا گھر میں جتنا بھی سامان تھا سارا کا سارا لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. تو ایسے جو صحابہ کرام ہیں کیسے وہ مال فتح جو ہے حضرت فاطمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لفت جگر ہو اس کا جو باغ تھا اس کو غصب کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غربت چھا گئی تھی، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو ایسے موقع پر انہوں نے دیکھا کہ دور سے کچھ اونٹ آ رہے ہیں، اونٹوں کی کافی لمبی قطار ہے اور ان پہ سامان لادا ہوا ہے. تو وہ حضرت عثمان لے کر آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہمیں بیچ دیں، ہم آپ کو اس کے ڈبل نہیں 3 سے زیادہ پیسے دیں گے. تو حضرت عثمان نے کہا یہ بہت کم ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے. تو انہوں نے اور زیادہ بڑھائے، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں. تو انہوں نے کہا کتنے آپ لینا چاہتے ہیں، کون دینے والا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میں یہ آپ کو اللہ کے راہ میں دے دوں تو اللہ مجھ کو آپ سے بھی زیادہ دے گا. تو حضرت عثمان نے وہ سارے کے سارے جتنے بھی اونٹ فل لدے ہوئے تھے مال و دولت سے سارے کے سارے انہوں نے تقسیم کر دیا اللہ کے راہ میں. تو جن صحابہ کرام کا اس طرح کا جذبہ ہو تو وہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو ہے وہ مار سکتے ہیں؟ تو جب صحابہ کرام کی اتنی خدمات دیکھ کر تو قرآن کہتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی اتنی خدمات کو دیکھ کر ان سے راضی ہو گیا. وہ واقعہ مشہور ہے بیت رضوان کا، جب ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی بیعت لے رہے تھے تو سب صحابہ کرام بیعت کا ہاتھ رکھ رہے تھے.
جب صحابہ کرام کا ہاتھ مکمل ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم کہ ان کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ ہے، کہ جن صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ اتنے راضی ہوں تو وہ کیسے غضب کر سکتے ہیں حضرت فاطمہ کا جو باغ تھا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون اولئک هم الصادقون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون، یہ سارے صحابہ کرام سچے اور کامیاب ہونے والے ہیں، جن کے بارے میں قرآن یہ گارنٹیاں دے رہا ہے کہ یہ سارے صحابہ کرام سچے ہیں، پکے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ پکے ٹھکے یہ مومن ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے کے آنا چاہتے ہو، ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کے آئے ہیں۔ تو جن کے بارے میں قرآن اتنی شہادتیں دے رہا ہے تو وہ کیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ فدق ہے وہ اس کو غصب کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ صحابہ کرام کی جماعت ستاروں کی طرح ہے، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابہ کو بھی پکڑ لو، اس کے طریقے پہ عمل کرو تو تم ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو چاہتا ہے میں جنت میں جاؤں، جو چاہتا ہے میں سیدھے راستے پہ نکلوں، جو چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، تو وہ میرے طریقے پہ چلو، میرے صحابہ کرام کے طریقے پہ چلے۔ جس ہستیوں کا طریقہ ہمیں جنت میں لے جانے والا ہو، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، جن کے بارے میں جنت کی گارنٹی ہو، تو وہ صحابہ کرام کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا جو وہ باغ تھا اس کو غصب کر سکتے ہیں؟ تو اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان نے باغ فدق جو تھا اس کو حذف کر لیا تھا، غصب کر لیا تھا، حضرت فاطمہ پہ ظلم کیا تھا، تو قرآن کی اتنی شہادتیں، جو قرآن اتنی ان کی کامیابی اور کامرانیوں کا اعلان کر رہا ہے، ان کے کامل ایمان کا بتا رہا ہے، تو پھر قرآن کو جھوٹا ماننا لازم آئے گا۔ اسی طرح صحابہ کرام جو، اگر یہ 3 صحابہ کرام نے باغ حذف کیا تھا، غصب کیا تھا، تو باقی جتنے صحابہ تھے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یہ سارے کامیاب ہیں، وہ خاموش رہے، تو پھر وہ سارے صحابہ کرام جو ہے وہ خطا کار ہوئے۔ اس کے آگے بھی چلیں تو حضرت علی بھی جب یہ فدق کا باغ تھا جب ابوبکر صدیق کے پاس، حضرت علی بھی اس پہ نہیں بولے اور نہ ہی حضرت عباس بولے۔ تو اس بات پہ سب کا اتفاق ہے، چاہے اہل تشیع ہے چاہے جو وہ مسلمان ہیں، کہ مال فے جو ہے یہ ان میں سب کا حق ہوتا ہے، اور باغ فدق یہ مال فے میں سے تھا جس میں سب کا حق ہوتا ہے۔ تو اگر انہوں نے غصب کیا تھا تو جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سارے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو قرآن کو بھی پھر جھٹلانا لازم آتا ہے اور احادیث کو بھی جھٹلانا لازم آتا ہے، تو پھر حضرت علی بھی خطا وار بنتے ہیں، حضرت عباس بھی خطا وار بنتے ہیں۔ تو اس کا صحیح یہ ہے کہ نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فدق کا جو باغ تھا حضرت فاطمہ کو ہبہ کیا تھا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کو غصب کیا تھا۔ یہ صرف اہل تشیع کا مسلمانوں پہ جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ باقی انشاءاللہ کل بتائیں گے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنا میراث کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی کہ مجھے میری وراثت چاہیے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ باغ جو ہے یہ وراثت میں سے نہیں ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔